الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حکمت نہیں کل منگتے ہیں. ایک مانگنے والے کو اللہ مدینے لے گیا. واپس آیا تو دوست اس سے حال پوچھ رہے ہیں, سنا مدینہ کیسا ہے؟ وہ جواب دے رہا ہے جی, حکمت نہیں کل منگتے ہیں, لجپال دی جاود منگدے ہیں, سر نیواں کر کوئی ہے منگدا, کوئی نال نگاہ ود منگدے, کوئی ڈسکیاں بھر بھر پندا, کوئی جھن جھن سا ود پندے ہیں. اے سرائکی ہے, شاید آپ کو سمجھ نہ آئے. آپ نے بچے کو کبھی روتا ہوا دیکھا ہے؟ بعض اوقات وہ بات بتا رہا ہوتا ہے لیکن وہ جو ہچکی اسے لگی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بول نہیں پاتا.
تو شاعر کہتا ہے کہ کچھ کی ایسی حالت تھی کہ وہ بات کرنا چاہ رہے تھے مگر ہچکی کی وجہ سے ان کی بات، اللہ اکبر، سر نیواں کر کوئی ہے منگدا، کوئی نال نگاہ ود منگ دے ہن، کوئی ڈس کیاں بھر بھر منگدا، کوئی جھن جھن سا ود منگ دے ہن، اون جھوک دا سبقت کیا پوچھ دیں، جھوک کہتے ہیں آستانے کو، اون جھوک دا سبقت کیا پوچھ دیں، ہن وقت دے شاہ دے منگ دے ہن۔ وہ کہندہ کلا میں نہیں سی اتھے تے میں بڑے بڑے بادشاہاں نو دیکھے جناب جھولیاں پھیلا کے کھڑے نے۔ اللہ اکبر۔ ایک نیک بندہ سی جنت وچ، انہیں کسی گناہگار نو دیکھ لیا جنت وچ، نیک نے گناہگار نو جنت وچ ویکھ لیا تے شاعر نے ذرا وہ دی منظر کشی کیتی ہے۔ میں اپنے اندر دے فیاض نو راضی کرن واسطے پڑھ رہا ہوں، تانوں سمجھ آ جائے تے سبحان اللہ، نہیں بھی آئے تے سانوں تے سکون آ ہی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جدوں ویکھیا نا نیک بندے نے گناہگار نو جنت وچ، انہیں پوچھیا تسی ایتھے، تہاڈا تے او ٹھکانہ سی، ادھر کدھر؟ انہیں کہا جناب میں کو زاہد دیکھ کے جنت وچ، میں کو زاہد دیکھ کے جنت وچ، حیران نہ تھی پر کھیج گیاں۔ پرکھنا سمجھتے ہیں؟ پہچانا گیا ہوں۔ میں کو زاہد دیکھ کے جنت وچ، حیران نہ تھی پر کھیج گیاں، میں مجرم تے بدکار ہمیں تہوں دوزخ تئیں گھل بیج گیاں۔ گھل بیج کہتے ہیں گھسیٹ کو، فرشتے مجھے دوزخ تک گھسیٹ کے لے گئے تے پجا دوزخ دے چوکاٹھ تے جاں، کہیں سڈ مارے رک ویج گیاں، میں ارشد میم کو چمدا ہم، ایہو عمل جو ہا بخشیج گیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہ کریم کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی عنایت سے میں نے قرآن مقدس برہان رشید سورہ مدثر کی آیت نمبر 40، 41، 42 اور 43 تلاوت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پہلے سورہ بقرہ آتی ہے تو اسی سے شروع کرتے ہیں، ترجمہ سمجھ لیجئے، آگے بتاتا ہوں کہ بات کیا کرنی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو۔ پہلے اللہ نے کئی مقامات پر کہا ہے اقیموا الصلاۃ، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، لیکن یہاں اللہ یہ نہیں کہہ رہا قائم کرو، یہاں رب کریم فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پہ درمیانی نماز کی، خاص طور پہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں اللہ کے لیے کھڑے ہوں، عاجز بن کے کھڑے ہوں۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آ گئی؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کو میں نے تلاوت کیا، حافظوا علی الصلوات، ترجمہ سارے یاد کر لیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پر درمیانی نماز کی، وقوموا، اور جب بھی تم کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہونا،
किसके लिए? अल्लाह के लिए खड़े होना है, कानितीन और आजिज़ी करते हुए खड़ा होना है, अकड़ के खड़ा नहीं होना। बात समझ आ गई? इसके साथ मैंने सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 40, 41, 42 और 43 पढ़ी है। अल्लाह फरमाता है फी जन्नाती यतसाअलून, जन्नत में कुछ लोग खड़े होंगे, ऊपर से झांकेंगे जहन्नम में, कुछ उन्हें अपने नजर आएंगे। जन्नत वालों को कुछ अपने दीवार के उस पार नजर आएंगे। यतसाअलून, जन्नती उनसे पूछेंगे इधर क्या कर रहे हो, इधर किस जुर्म की पादाश में इधर आ गए हो। जवाबन वो कहें, अच्छा अनिल मुजरिमीन, किससे पूछेंगे? मुजरमों से। जन्नती मुजरमों से पूछेंगे कि किस जुर्म की सज़ा है, कि हम भी तो तुम्हारे साथ थे, ज़माना एक था, दुकानें साथ साथ थीं, कारोबार मुश्तरक थे, मेल जोल था, रिश्तेदारियां थीं दोनों के साथ, हम इधर हैं और तुम उधर क्यों हो? इसकी कोई वजह। मा सलकाकुम फी सकर, किस चीज़ ने तुम्हें जहन्नम में डाला है, उस चीज़ का नाम बता दें। वो चीज़ क्या है जिसने तुम्हें जहन्नम में डाला है? कालू, जहन्नमी कहेंगे लम नको मिनल मुसल्लीन, साडा कोई जोर में असी नमाज नहीं से पढ़ते, असी सारे बोल लो एक दफ़ा, असी नमाज नहीं सी पढ़ते। वलम नको नुत इमुल मिस्कीन, दूसरा जुर्म। दूसरा जुर्म साडा ये वे कि साडे कोल माल बड़ा सी, दौलत बड़ी सी, खाने 4 चुफेरे असी खा सकते सी, जिस होटल ते मर्जी बह के खा सकते सी, पर किसे मिसकीन नू नहीं सी खाण देंदे। असी किसे मिसकीन नू खाना नहीं सी खवांदे। ए 2 जुर्म ने, जिहदी वजह तो असी इधर आ गए हाँ, तुसी उधर टुर गए हो। अहबाब ज़ी वकार, ये हालात क़यामत वाले दिन होने हैं, अभी हुए। ये कब होने हैं? क़यामत वाले दिन होने हैं। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें तो टेंशन नहीं होती, पेपर जहाँ से मर्जी आ जाए। कुछ लोग मेहनत नहीं करते, वो इम्तिहान से पहले गैस पेपर ढूंढ रहे होते हैं कि जनाब सानू कोई शॉर्ट कर दो, दस दो कि केड़ी केड़ी चीज़ अहम है, पेपर आ सकती है, असी उहदी तैयारी कर लईए। पर कुर्बान जाऊं मालिक तेरी रहमत है, पता नहीं कयामत कदों आनी है, तेरे इल्म च सानू तो नहीं पता जी। इस गल दे उत्ते गारंटी है कि हर बंदे ने पलट के अपने रब कोल जाना है। ये भी गारंटी है कि उत्ते हिसाब किताब सिवाए उन्हां दे जिन्हां नूं अल्लाह कवे चलो यार तुहानू छड्डिया। ऐसे कुछ होंगे जिनको अल्लाह कहेगा जाओ तुम्हें माफ किया, मैं आगे जाके बयान करना वो केड़े होंगे। हिसाब किताब भी होना है, मर के जाना भी अल्लाह कोल है, इम्तिहान भी होना है। इम्तिहान विच जिहड़े नाकाम होए ने उन्हां दा तज़किरा अल्लाह ने पहले दस दिता है भी जिन्हां च ये चीज़ां नहीं ना होनियां, वो की ने? नाकाम ने। जिनमें ये चीज़ें नहीं हैं वो क्या है? नाकाम हैं। केड़े केड़े? असी अज सारे तो नहीं पढ़ सकते, कम से कम 2 पढ़ लेने। एक को जेड़े नमाज नहीं पढ़ते वो भी की ने? बोल देते रहो, वो की ने? दूजा वो वलम नको नुत इमुल मिस्कीन, जिन्हां कोल ताकत है पर किसे भुखे नू खाना नहीं खवांदे, किसे मिस्कीन नू खाना नहीं खवांदे। ऐसा नहीं है कि इनके पास है नहीं,
بھائی جہدے کول ہے نہیں وہ کول تے سوال ہی نہیں ہے نا. بھائی جس کے پاس ہے ہی نہیں, طاقت ہی نہیں ہے, صلاحیت ہی نہیں ہے, اس سے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ نابینا آدمی سے آدمی کو بھی پردے کا حکم ہے, عورت کو بھی پردے کا حکم ہے. آنکھ والے کو حکم ہے کہ جناب تو سر جھکا, اپنی نگاہیں نیچی رکھ. جس کی آنکھ نہیں ہے اسے کیا حکم ہے؟ اسے تو کوئی حکم نہیں ہے نا. تو یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو اندر بلایا تو اپنی ازواج کو فرمایا تم اندر چلی جاؤ. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے, اسے کون سا نظر آنا ہے؟ فرمایا اسے نہیں آتا, تمہیں تو آتا ہے نا. بھئی اسے نہیں آتا اس لیے تو اس کو اندر بلا رہا ہوں, اور تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تمہیں نظر آتا ہے. تو اس بات سے پتہ چلا کہ پردہ صرف عورت کا نہیں ہے قبلہ, مرد کو بھی پردے کا حکم ہے. اسی لیے تو قرآن نے اسپیشلی کہا ہے نا وغض البصر, اپنی آنکھ جھکا کے رکھ, اپنی آنکھ کو. تو سوال اس سے ہے جس کو آنکھ ملی, اس سے سوال ہی نہیں ہے جس کو نہیں ملی. بلکہ سوال تو دور کی بات, مجھے ایک حدیث یاد آئی ہے, آپ سبحان اللہ کہیں میں سناؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آ گئے جڑے کہ نابینا سن. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نہیں سن, کیونکہ انہوں دے بارے لکھیا انہوں نے سرکار کو کدے سوال کیتا ہی نہیں. اے واحد صحابی سن جڑے نابینا ہون دے باوجود نبی کو کدے سوال نہیں کیتا. تے سوال نہ کرن دی برکت کی ہے, نبی نے اپنے مصلی تے 11 دفعہ کھڑا کیتا ہے. جی اپنے مصلی ہوتے 11 دفعہ کھڑا کیتا حضرت عبداللہ ابن مکتوم نو. تے 3 دفعہ مدینے چ اپنا جان نشین بنا کے گئے کہ میں چلیا مدینے تو باہر, میرا جان نشین عبداللہ ابن ام مکتوم ہے. اور حضرت جن سے کام لیا جاتا ہے, جو دیانت دار ہوتے ہیں, جو امانت دار ہوتے ہیں, ان کی آنکھیں نہ بھی ہوں تو کارآمد ہوتے ہیں. اور بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, آنکھیں بھی ہوتے ہیں, ہاتھ بھی ہوتے ہیں, لیکن جہالت اتنی غالب ہوتی ہے کہ وہ جس عہدے پر بیٹھ جاتے ہیں خود کی زندگی بھی خراب کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی عذاب میں مبتلا رکھتے ہیں. نبی کی تربیت دیکھیے. سوال کیتا جناب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو اللہ مینوں اکھاں دے دوے, اللہ مینوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے تو اکھاں نہ لویں تینوں جنت دے دئیے. اکھاں نہ لے تینوں جنت دے دینے. اگے وہ صحابی سی, انہیں کہ یا رسول اللہ کلمہ پڑھ بیٹھے ہیں, جنت تے تواڈے صدقے لبنی ہے. کلمہ جو پڑھ بیٹھے ہیں تواڈی سنگت وچ بیٹھے ہیں, تانوں مننے آ دل و جان نو, اللہ نو ایک مننے آ, جنت تے ہے ہی ساڈی, جنت تے ہے ہی ساڈی تواڈے صدقے, وہ تے سانوں لبنی ہے. پر مینوں اکھاں چاہیدیاں نے, مینوں اکھاں چاہیدیاں نے. اس حدیث دی تشریح علماء نے لکھی ہے جڑا بندہ نابینا ہوئے یا جدا عضو نہ ہوئے وہ پکا جنتی ہوندا ہے. اعضاء میں سے کوئی عضو اس کا نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے, ہاں پیدائشی طور پر جسے اللہ نے دیا ہی نہیں ہے اس کی بات ہو رہی ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ جنتی ہوتا ہے. جس کو اللہ پاک نے اعضاء نہیں دیے, کسی کی آنکھ نہیں دی اللہ پاک نے, کسی کو کان نہیں دیے, کسی کو جناب سونگنے کی صلاحیت نہیں ہے, کسی کے پاس سننے کی صلاحیت نہیں ہے, کسی کے پاس دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. بعض ایسے ہیں جو چل نہیں سکتے, بعض ایسے ہیں جو پکڑ نہیں سکتے, جن کو ہم اپنے زبان میں کیا کہتے ہیں, معذور. تو معذور پر تو سوال ہی نہیں ہے. سوال کس پر ہے, جس کے پاس ساری صلاحیتیں ہیں, امتحان تو اس کا ہو رہا ہے نا جی. ایک اور بات مجھے یاد آئی ہے, وہ یہ ہے کہ معذور کو بھی نماز میں چھٹی نہیں ہے. بھائی بات سمجھ آئیے آپ کو, معذور کو بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے. یہی عبداللہ ابن ام مکتوم جن کی میں بات کر رہا تھا, یہ مدینہ سے تھوڑا دور رہتے تھے اور راستے میں ندی پڑتی تھی,
बारिश की वजह से और मौसम की तपश और सर्दी की वजह से बाज़ औक़ात ये नहीं पहुँच पाते। इन्होंने रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं माज़ूर बंदा हूँ, बाज़ औक़ात मेरा दिल करता है मैं आऊँ, लेकिन मौसमी शिद्दत ऐसी होती है कि मैं नहीं आ सकता, बंदा नहीं मिल रहा होता मुझे जो मुझे गाइड करे यहाँ तक ले आए, तो मुझे इजाज़त है मैं नमाज घर में पढ़ लिया करूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल पूछा, तेरे को अज़ान दी आवाज़ आंदी? अर्ज़ की ते या रसूलल्लाह वो तो आंदी है। फरमाया वो आंदी है तो फिर आ, अज़ान दी आवाज़ आंदी है तो फिर छुट्टी नहीं है। अब हम अपने आप से पूछें, जहां माजूर को छुट्टी नहीं मिली, मैं अपने आप से पूछता हूं, आप अपने आप से पूछें, जहां माजूर को छुट्टी नहीं मिली, नाबीना को छुट्टी नहीं मिली, मैं और आप कहां से छुट्टी के हकदार हो गए? मैं और आप हैं हकदार छुट्टी के? हैं? अगर हैं तो फिर आप ना आए, अगर नहीं है और उसके बावजूद आप नहीं आते तो ऐसा नहीं है कि सज़ा बाद में बताई जाएगी तेरे जुर्म के मुताबिक क्या मिलेगी, अल्लाह ने पहले बता दी है। लम नकु मिनल मुसल्लीन, जहन्नम में जलने की एक ही वजह है कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, और दूसरी वजह यह है कि हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। ये नहीं खिलाता बताता है कि खिला सकते थे पर खिलाया नहीं। हम चाहते तो 2-4 यतीमों की परवरिश कर सकते थे मगर की नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हज़रात मोहतरम, हमें छुट्टी यही वजह है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें छुट्टी नहीं है। बाज़ लोग कुछ भी नहीं कर रहे होते फिर भी नमाज नहीं पढ़ते, बाज़ लोग कुछ भी नहीं कर रहे उसके बावजूद भी नमाज नहीं पढ़ते, और बाज़ लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, किसी के मुलाजिम होते हैं, दिहाड़ी ले रहे होते हैं, उससे वो नज़र रख के बैठा है मगर दिहाड़ी पर आने से पहले कहते हैं किबला नमाज ज़रूर पढ़ूंगा, नमाज ज़रूर पढ़ूंगा, नमाज ज़रूर पढ़ूंगा, नमाज की छुट्टी मुझे होगी, बाकी काम आपकी मर्ज़ी का, पर जब भी अल्लाह अकबर की सदा आएगी मैं हर चीज़ छोड़ दूंगा। आप सुभान अल्लाह कहें, मैं एक हदीस सुनाऊँ आपको। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा, जिस बंदे ने जानबूझकर नमाज छोड़ी, फ़क़द कफ़रा, वो बंदा काफिर हो गया। मैं नहीं कह रहा, मैंने आपको हदीस पढ़ के सुनाई है। जिस बंदे ने जानबूझकर नमाज छोड़ी वो बंदा क्या हो गया? समझ आ रही है आपको कुछ? जिस बंदे ने जानबूझकर क्या छोड़ दी। और हम अगर अपने आप से पूछें, मैं अपने आप से, आप अपने आप से, हमने कितनी नमाजें जानबूझकर छोड़ी हैं? अब हो गया तो क्या है, इस पर डट जाना चाहिए, बल्कि अपने इस अमल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी चाहिए कि या अल्लाह हमसे गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह से माफ़ी मांग के तो देखो, तुम्हारे गुनाह समंदर की झाग के बराबर हूँ, ज़मीन की रेत के ज़र्रात के बराबर हूँ, मेरा रब तुम्हारे एक बार कहने से सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। और अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली हक चार यार, लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ आइए, अल्लाह की रहमत की हद कोई नहीं है, पर हम जो निखट्टू वाक़े हुए हैं, तबीयतन, आदतन, फितरतन हम क्या हुए हैं? निखट्टू और निकम्मे। अल्लाह तो खुद बुला के कहता है कोई बख्शिश मांगने वाला मैं दूं उसे। ये हदीस मुबारक है ना जी। हदीस भी ऐसी है जो कुदसी है, सबसे आला दर्जे की हदीस क्या होती है? हदीस
قدسی ہوتی ہے. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے سونے امت نو دسو اسی ادھی رات نو آ کے صدا لانے ہاں, ہے کوئی بخشش منگن والا؟ آ جائے اسی انہوں بخشش دیاں گے. ہے کوئی رزق منگن والا؟ آ جائے اسی انہوں رزق دیاں گے. ہے کوئی جناب ساڈے کولوں اپنے گناہاں دی بخشش منگن والا؟ ہے کوئی ایسا جڑا دکھاں تکلیفاں وچ مبتلا ہوئے؟ اسی انہوں دکھاں تکلیفاں تو نجات دیاں گے. یہ عمل کدوں ہوندا ہے جناب؟ ہر رات. یہ کب کب ہوتا ہے؟ ہر رات یہ عمل ہوتا ہے. پر ہمیں کیا پتا, ہم نے تو 1 بجے تک پارٹیاں کرنی ہیں, 2 بجے گھر آنا ہے. جیسے ہی تہجد کا ٹائم شروع ہونا ہے ہمیں نیند آ جانی. ہمیں کیا پتا کون اللہ کیا صدا لگا رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے. ہم نے کون سا سنی ہے اللہ کی صدا. اللہ اکبر. میں اگلی حدیث لگا پڑھن. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من حافظ علیہا کانت لہو نورا. جس بندے نے نماز دی حفاظت کی تھی قیامت والے دن یہ نماز وہ دے واسطے روشنی دا کام کرے گی. اے سنیا نا جناب کہ میں سنیا رات قبر دی نہیں کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا. حالانکہ یہ جملہ غلط ہے لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بس کہہ رہا ہوں. لوگوں نے نہیں ڈرایا, وہ واقعی ہے. وہ کیا ہے؟ واقعی کالی ہے, لیکن روشنی اس کے لیے ہوگی جس نے نماز کی حفاظت کر لی ہے. خود اللہ دے رسول نے دسیا من حافظ علیہا کانت لہو نورا. جیڑا بندہ اپنی نماز دی حفاظت کرے گا نماز وہ دے واسطے روشنی دا کام کرے گی. نماز وہ دے واسطے, ہاں نماز نہیں پڑھدا وہ دی قبر کالی ہے. ہن جو مرضی کہندا رہے جناب کوئی انہوں جنت وچ پہنچا بھی آوے, اللہ دے رسول دا فرمان حق ہے. اللہ دے رسول دا فرمان حق ہے. کالی او دے واسطے ہے جن نے اللہ دی نافرمانی کیتی ہے, تے روشن او دے واسطے ہے جڑا اللہ دے ہر فرمان اتے لبیک کہندا رہیا. اپنی ذات کو, اپنے بیوی بچوں کو, اپنے گھر بار کو, اپنے کاروبار کو چھوڑ کر جب بھی اسے بلایا گیا حی علی الصلاۃ وہ نماز دی طرف آ گیا. اللہ اکبر. اس کے لیے کیا ہوگی جناب؟ نور ہوگا. یہ نماز اس کے لیے کیا ہوگی؟ نور ہوگی. وبرہانن, اور اس کے پاس سب سے بڑی دلیل ہوگی کہ میں مسلمان ہوں. ہے تو اسی سنے ہیں نا جناب فرشتے آ کے پوچھن گے من دینوں کا من ربوں کا ما کنت تقول فی حق کے حاضر رجل. رسول اللہ نے فرمایا جڑا بندہ نمازی ہوئے گا وہ برہانن, اے نماز خود ہی اگے ہو کے دی دلیل ہوئے گی جناب میں کل پوچھ دیو میں مسلمان ہاں, میرے کل پوچھ دیو کہ میں کی ہاں مسلمان ہاں, میں تے نماز پڑھدا و نجات یوم القیامہ. قیامت والے دہاڑے نجات دا ذریعہ بن جائے گی نماز. نجات دا ذریعہ بن جائے گی نجات. ومن لم یحافظ, اگلی گل تے جیڑا بندہ نماز دی حفاظت نہیں کردا, کدی پڑھ لئی نہ پڑھی جی میں کہ آج کل ساڑی ایک روٹین ہے, پڑھ لی تے ٹھیک ہے, نہ پڑھی تاں بھی ٹھیک ہے. میں ایک گل کرنا چاہنا ہے تھے حدیث دے درمیان ایک گل ہو رہے وہ یہ ہے کہ صوفیاء فرماندے نے جدے کو اللہ ناراض ہوئے نا او دا رزق بند نہیں کردا, او دا رزق ودھا دیندا ہے مالک, رزق بڑھا دیتا ہے. جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کا رزق بند نہیں کرتا, رزق اس کا کیا ہوتا ہے بلکہ بڑھا دیتا ہے. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ فرماتے ہیں صوفیاء کہ اللہ اس سے سجدہ کرنے کی طاقت چھین لیتا ہے. اللہ اس سے سجدہ کرنے کی طاقت چھین لیتا ہے. اس کے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ کہہ رہا ہے میں نماز پہ جا رہا ہوں, میں کہندا چلو تسی پڑھو میں بیٹھوں. تسی دیکھے ہونے اپنی زندگی دے وچ اپنے روزمرہ سانو پیش آندے نے میں کتے چلیا جی نماز تے, وہ کہندا تسی پڑھو میں بیٹھا. اے دے وچ او دا کمال نہیں ہے کہ وہ بیٹھا ہے, اللہ نے انہوں آن دی توفیق ہی نہیں دیتی. اللہ نے انہوں آن دی توفیق ہی نہیں دیتی تھی, انہوں توفیق دیتی ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ جو ہم آ جاتے ہیں اس پر اللہ کا کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں
شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی ہے، بے شک ہم گناہ گار ہیں مگر تو ہم سے اتنا ناراض نہیں ہوا کہ ہم سے سجدہ ہی چھین لے۔ ہمارے گناہ اپنی جگہ پہ، غلطیاں اپنی جگہ پہ، پر ہم اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ جہاں لاکھوں لوگ باہر پھر رہے ہیں ہم تیرے گھر میں آ گئے، اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے ہمارے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو بندہ نماز کی حفاظت نہیں کرتا، لَمْ تَكُن لَّهُ نُورٌ وَبُرْهَانٌ وَنِجَاتًا، نہ نماز وہ دے واسطے روشنی دا باعث بنے گی، نہ وہ دے واسطے دلیل ہوئے گی، نہ وہ دے واسطے نجات دا ذریعہ ہوئے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيُّ بْنُ خَلْفٍ، اور قیامت والے دیہاڑے جدوں اللہ کھڑا کرے گا نا، چلو جی کھڑے ہو جاؤ، بے نمازی بندہ ہارون کے ساتھ اٹھے گا، کس کے ساتھ؟ قارون کے ساتھ اٹھے گا، فرعون کے ساتھ اٹھے گا، حامان کے ساتھ اٹھے گا، اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کس کے ساتھ ہے؟ اگلی حدیث میں پڑھا، ایک حدیث میں پڑھی ہے قبلہ، تسی کئی دفعہ علماء کو سنی ہوئے گی، من صلی علیہ کثرتاً فإنہ قرب یوم القیامت، رسول اللہ نے فرمایا جیڑا بندہ میرے اتے کثرت نال درود پاک پڑھ دے اور قیامت والے دن انہی ہی میرے نیڑے ہوگا جنہ درود پاک کثرت نال پڑھ ہے۔ ایتھے لفظ سے کہا ہے صلی، اور آپ کو پتہ ہے صلی نماز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، صلی درود کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، صلی دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ گل سمجھ آئی ہے؟ یہ ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے جیڑا میرا امتی جنیاں نمازاں زیادہ پڑھے گا انہیں قیامت والے دن میرے نیڑے ہوئے گا، انہیں قیامت والے دن میرے۔ اور یہ گل مینوں سمجھ بھی آندی ہے ایک دوسری حدیث نال، وہ بھی حدیث قدسی ہے، سبحان اللہ کہو میں سناواں، سنی تسی کئی دفعہ ہے۔ اللہ پاک کے ارشاد بخاری شریف میں موجود ہے، اللہ پاک کے ارشاد فرماندا ہے سونے اپنی امت نو دس دے جیڑا بندہ نفلاں پڑھدا ہے نا وہ میرے قریب آ جاندا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرض نماز تو سبھی پہ فرض ہے نا، وہ کیا کرنی ہے، کسی کو چھٹی نہیں ہے، لیکن جو بندہ نفل میں اضافہ کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے قریب آ جاتا ہے۔ کیا آ جاتا ہے؟ میرے کتنا قریب آ جاتا ہے؟ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ بولتا ہے۔ اتنا قریب آ جاتا ہے مالک۔ تو یہ مفہوم اس حدیث پر بھی آتا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ صرف اللہ کے قریب نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے رسول کے بھی کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جی، قریب ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے۔ ایک گل میں اور کرنی ہے، خاص کر میں پڑھیا سی سورہ بقرہ دی آیت، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازاں دی حفاظت کرو تے خاص کر درمیانی نماز دی۔ درمیانی نماز کیڑی نماز ہے جی؟ ہیں جی؟ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ فرمانیاں نے ایدی تفسیر ہے چاسی رسول کو پوچھا کہ درمیانی نماز کیڑی ہے، نبی پاک نے فرمایا عصر دی نماز ہے۔ کیڑی نماز ہے؟ عصر دی نماز ہے۔ اس نماز دی خاص کر حفاظت کرنی ہے۔ وہ دی وجہ ہے کہ دن جان والا ہوندا ہے، رات آن والی ہوندی ہے، تے کم سمیٹن دی جلدی ہوندی ہے ہر بندے نوں۔ وہ کم سمیٹن دے چکر وچ بعض اوقات نماز رہ جاندی ہے، اے دا خاص نام اس واسطے لیتا گیا۔ آپ دکاندار ہیں جو وہ سمجھتے ہیں اس بات کو، جب مارکیٹ کلوز ہونے لگتی ہے نا کسٹمر اسی ٹائم زیادہ آتا ہے۔ سارا دن بندہ ویلا بیٹھا رہتا ہے، جوں ہی دکان بند کرن دا ٹائم ہوئے گا نا اس وقت آتا ہے۔ کیوں؟
ہم اپنی سمیٹنے کے چکر میں وہ مزید اس کو بکھیرنے کے لیے آ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا جی. تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو دن جانے کا وقت ہے اور رات کے آنے کا وقت ہے، اس میں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا کام سمیٹ لوں، اور کام سمیٹتے سمیٹتے کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کو بھول جاؤ. ایسے لیے اللہ پاک نے فرمایا حافظوا علی الصلوات. ویسے تے ہر نماز کی حفاظت کرو، لیکن والصلاۃ الوسطی، خاص طور درمیانی نماز کی حفاظت کرو، خاص طور درمیانی نماز کی حفاظت کرو. وقوموا للہ قانتین. یہ آیت ادو نازل ہوئی جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق دے وچ خندق پہ کھود سے سن. غزوہ خندق ہون والا سی تے آپ کی کردے سن پہ خندق کھود رہے سن. تے کافراں دا ڈر تے غلبہ انہاں مسلماناں تے کتے آ نہ جان، جلدی جلدی کھودیے. اس جلدی جلدی دے وچ اس دن نبی پاک سمیت سارے صحابہ دی نماز رہ گئی. بے کام ختم کرنا ہے، اج خندق پوری کرنی ہے، دے وچ پانی چھڑ دینا ہے، پھر اپنی حفاظت جو ہے جڑی اپنی دفاع ہے انہوں کی کر لینا ہے، اج مضبوط کر لینا ہے. تے انہیں منہمک ہوئے اس کام دے وچ. ویسے اللہ دے رسول نو تے منہمک نہیں کہہ سکدا میں، اے تے حکمت خداوندی سی. اے تے کی سی؟ حکمت خداوندی سی، تاکہ امت نو تھوڑا بچانا مقصود سی، امت اتے رحم کرنا مقصود سی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جدوں نماز رہ گئی، سارے صحابہ دی بھی رہ گئی، اللہ نے آیت بھیج دیتی، سونے انہاں نو دسو حافظوا علی الصلوات، ہر نماز کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خاص طور پہ عصر کی نماز کی، خاص طور پہ. اس تو بعد نبی پاک نے نماز قضا پڑھی، تے قضا پڑھن تو بعد اللہ دے رسول نے جڑی دعا کیتی ہے نا وہ سماعت فرماؤ. مسلم شریف وچ بھی ہے تے بخاری شریف وچ امام بخاری نے بھی لکھا ہے. آپ نے دعا فرمائی مالا اللہ بیوتہم و قبورہم نارا کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس. اے اللہ اونا دے گھرانو، اونا دیاں قبرانو اگ نال بھر دے، اونا دے گھرانو، اونا دیاں قبرانو کدے نال بھر دے؟ اگ نال بھر دے، جنہ سانو اتنا مشغول کیتا کہ سورج ڈوب گیا. حالانکہ یہ کس کے لیے دعا ہے؟ کافروں کے لیے ہے. لیکن علماء نے فرمایا ہے جو نماز عصر میں مشغول ہو کر عصر چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، وہ رسول کا کلمہ بھی پڑھتا ہو تو اس دعا کا مستحق ہے. وہ کلمہ بھی پڑھتا ہو تو اس دعا میں وہ بھی کیا ہے، یعنی خاص رسول اللہ نے فرمایا کہ اس نماز کے بارے میں جو عصر کی نماز چھوڑے گا اللہ اس کے گھر اور اس کی قبر دونوں کو آگ سے بھر دے. اللہ تو معافی منگنی چاہیے تے کوشش کرنی چاہیے نماز خود بھی پڑھیں اور گھر والی کو بھی ہاتھ جوڑ کے بھی کہنا پڑے تو کہیں، اور بچوں کو بھی لازمی کہیں، کیونکہ ان کا سوال بھی ہم سے ہونا ہے. ان کا سوال بھی اونچی تے بولو، ہاں جی کیوں ہونا ہے؟ اس واسطے کہ رسول اللہ نے فرمایا کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے. ہر بندہ کیا ہے؟ نگہبان ہے، اور ہر بندے سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں، میں نگران ہوں، تو میری رعایا جو میرے گھر میں رہتے ہیں، میرے زیر کفالت ہیں، وہ کیا ہے؟ میری رعایا ہیں. ان کے متعلق بھی سوال مجھ سے کیا جائے گا کہ تو لاکھوں روپے خرچ کر کے بچے کو ڈگری تو دلواتا رہا، نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ ایک مائی صاحبہ آئی نا، اللہ اکبر سبحان اللہ کہو، مجھے بات یاد آ گئی ہے. کسی اللہ کے ولی کے پاس کہ بچوں کو میں اٹھاتی ہوں نماز کے لیے، صبح نماز کے لیے اٹھتے، مجھے تکلیف ہوتی ہے پر بچے ہیں، میں کچھ کہہ بھی میں کی کراں، کوئی مینوں حل دسو. آپ نے فرمایا بی بی میں ایک گل پوچھنی تیرے کولوں.
آپ نے میں پوچھو جی کی پوچھنا ہے؟ میں جے تیرے گھر چ اگ لگ جاوے، بچے تیرے ستے ہون، کی کریں گی؟ اگر گھر میں آگ لگ جائے اور بچے کیا ہیں؟ سوئے ہوئے ہیں، تو کیا کرے گی؟ اس نے کہا میں پھر یہی کروں گی کہ ان کو گھسیٹ کے اٹھاؤں گی۔ آپ نے فرمایا پھر انتظار کس بات کا کر رہی ہے؟ آگ تو لگی ہوئی ہے، آگ تو، اور بھائی جس گھر میں نماز نہیں ہو رہی اس میں آگ تو لگی ہوئی ہے، انتظار کس بات کا کر رہی ہے؟ اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم صبح صبح بچوں کو سکول کے لیے اٹھا کے تیار کر رہے ہیں، نماز کے لیے کیوں نہیں؟ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ ہم صبح صبح اٹھ کے ان کو نہلا بھی رہے ہیں، دھلا بھی رہے ہیں، ان کے کپڑے بھی بدل رہے ہیں، کس لیے؟ اس کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں اٹھانا چاہیے، اٹھانا چاہیے، لیکن آدھا گھنٹہ پہلے اٹھا لو، بھائی نماز بھی پڑھا لو۔ میں اس بات کی مخالفت نہیں کر رہا کہ بچوں کو تعلیم نہ دو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تعلیم دو، لیکن ایسی تعلیم دو کہ جب تم مر بھی جاؤ نا تو وہ ہر نماز میں کہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ کیا کہنے ان ماں باپ کے جن کا بچہ 5 وقت کہتا ہے اللہ مینوں بھی بخش دے، میرے ماں پیو نوں بھی بخش دے۔ یہ تربیت ہے بچے کی، کر کے جائیں، قبر میں فائدہ ہوگا، مرنے کے بعد اس کا اللہ کریم سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔